السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائے کی پیالی میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان حرین تبسم اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم سر، لائبریری کسی بھی سماج کا یا تعلیمی نظام کا ایک بڑا مظہر ہے اور بڑی ایک اس کی سماجی اہمیت ہے، تعلیمی اہمیت ہے۔ تو سر، زیارت میں 2007 میں ایک ڈی سی آفس کی توسیع کے لیے، اس کے دفتر کی توسیع کے لیے لائبریری کو منہدم کیا گیا تھا۔ تو سر اب جو ہے وہ 2023 میں 16 برس کے بعد اب اس کی بحالی کے جو ہے وہ ایک معاملہ جاری ہے۔ تو سر آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ایک لائبریری کو محض ایک ڈی سی آفس کے لیے منہدم کر دینا یہ ایک جو سماجی رویہ ہے وہ کیسا ہے، اور اس سارے معاملے کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ زیارت کے ساتھ میرا ایک قلبی لگاؤ ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ ہمارے قائد کے جو آخری دن ہیں صحت یابی کے لیے وہ وہیں پر گزرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس شہر کے ساتھ جو میرا ایک تہذیبی رشتہ ہے، اور جب مجھے یہ بات میرے علم میں آئی، خیر علم میں تو اس وقت آئی کہ جب بحالی کی یعنی لائبریری کی بحالی کی کوشش ہو رہی ہے۔ جی، اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے بیوروکریٹس ہوتے ہیں، ظاہر یہ ایک افسر شاہی ہمارے ملک کی ایک ثقافت ہے، اور اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں اور کسی کو کان و کان خبر بھی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بیوروکریٹس ایسے بھی تھے جن کا ادب سے ایک تعلق تھا، اور خود بھی وہ شاعر ادیب تھے، قدرت اللہ شہاب سے لے کر تو جاوید قریشی اور مرتضیٰ برلاس تک۔ اور بھی ہمیں بہت سارے ایسے نام ملتے ہیں کہ جو شاعر ادیب تو نہیں تھے، لیکن کسی بھی علاقے کی جو تہذیبی شناخت ہے اس کی بحالی میں ان کا ایک بڑا کردار ہے۔ جیسے ایک نام کامران لاشاری کا ہے۔ تو 2007 میں یہ لائبریری جو ہے وہ منہدم کر دی گئی، اس لیے کہ ڈی سی آفس کی توسیع کا کام ہونا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو میں آپ کے سامنے آپ کے استاد کی حیثیت سے بیٹھا ہوں، اس میں جو تعلیم کا سلسلہ ہے کہ ہم نے میٹرک کیا، ہم نے بعد میں ایف اے کیا، بی اے کیا، یہ سارے سلسلے اپنی جگہ، لیکن ہماری تو روحانی پرورش کی ان گلی کوچوں میں موجود چھوٹی چھوٹی لائبریریوں نے، بالکل، یعنی مجھے یاد ہے کہ ہم 1 روپیہ والد صاحب سے لے کر تو شام کو جایا کرتے تھے۔ ایک 5 رنگ لائبریری کے نام سے ایک لائبریری ہوتی تھی، 1 روپیہ روز کے حساب سے ہمیں کتاب ملتی تھی، اور وہ کتاب جو ہے ہم ایک دن میں پڑھ کے تو اگلے دن واپس کرتے تھے، اور جب کوئی ضخیم کتاب ہوتی تھی اور اس پہ ہم 15 دن لگاتے تھے تو اگر 5 روپے بھی دیتے تھے تو وہ لائبریری والا اس کو قبول کر لیتا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ لائبریریوں کی ایک ثقافت تھی۔ اب یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ رویہ ہے کہ آپ نے اپنے آفس کی توسیع کرنی ہے۔ ایک تو توسیع سے مجھے توسیع شہر جو ہے وہ مجید امجد کی نظم بھی یاد آ جاتی ہے کہ شہر کی توسیع کرنی ہے تو درختوں کو کاٹ دو۔ تو کتاب جو ہوتی ہے یہ بھی درخت مثال ہوتی ہے، یہ بھی ہمیں علم کی چھاؤں مہیا کرتی ہے، یہ بھی ہمیں تہذیب کی چھب جو ہے وہ عطا کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس رویے کی مذمت ہونی چاہیے کہ آپ نے اپنا آفس جو ہے وہ وسیع کرنے کے لیے ایک لائبریری کو منہدم کر دیا، بلکہ اس کو غائب کر دیا۔ اور موجودہ جو ڈپٹی کمشنر ہیں حمود رانجھا صاحب، تو ایک تو ان کے لیے حرف تحسین پیش کیا جانا چاہیے کہ وہ اس کتب خانے کی بحالی کے سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنا ایک وائس میسج جو ہے وہ بھی بھیجا ہے کہ مجھے کتابیں بھیجی جائیں، میں اس کی بحالی کے سلسلے میں کوشش کر رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ ہم بھی اپنی جو ایک کاوش ہے اس میں شامل کریں گے، اپنی کچھ کتابیں ان کو ضرور تحفتاً بھیجیں گے۔ لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ اس پر تحقیق ہونی چاہیے کہ کتب خانہ کیوں منہدم کیا گیا، وہ کتابیں کہاں غائب ہوئیں۔ اگرچہ خبریں یہ ہیں کہ وہ کتابیں اب دوبارہ مل گئی ہیں، ان کی بازیافت جو ہے اس کا سامان ہو گیا ہے، اور اس میں 2 عدد ملازمین بھی جو ہے موجود پائے گئے ہیں کہ وہ بھی لائبریری میں کام کرتے تھے، تو وہ تنخواہ کہاں سے لیتے تھے؟ میرا خیال ہے کہ جس طرح ہم دیگر معاملات میں بڑی اعلیٰ سطح کی تحقیقات کرتے ہیں، تو اس پر بھی اعلیٰ سطح کی جو تحقیقات ہیں وہ ہونی چاہیے۔
ویسے تو ہمارے ہاں جو اس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ تحقیقات ہو رہی ہیں تو وہ بڑی سیاسی نوعیت کی خبریں ہوتی ہیں، اور پھر بہت چیزیں سامنے آتی ہیں کہ فلاں سیاستدان نے اتنے پیسے کھا لیے، فلاں فوجی صاحب نے اتنے پیسے کھا لیے، فلاں جج صاحب نے اتنے پیسے کھا لیے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک سیاسی مقدمہ تھا۔ تو سیاسی مقدمات کی روایت تو ہمارے ہاں ہے، لیکن اس طرح کے جو علمی مقدمات ہیں وہ بھی کیے جانے چاہیے کہ ایک ڈپٹی کمشنر صاحب نے لائبریری کو منہدم کیوں کیا، اور وہ کتابیں 16 برس کہاں غائب رہیں، وہ جو 2 ملازمین وہاں کام کرتے رہے تو وہ 16 برس کیا کرتے رہے، تو اس پر ایک تحقیقات ہونی چاہیے۔ باقی حمود رانجھا صاحب جو ہے وہ خود بھی بڑے فاضل آدمی ہیں اور بڑے مہذب آدمی ہیں، اور کتابوں کی بحالی کے سلسلے میں ان کی یہ جو کاوش ہے اس کے لیے ہم صرف حرف تحسین نہیں پیش کرتے، بلکہ انشاءاللہ ہم اپنی جانب سے بھی انہیں کتابوں کا جو تحفہ ہے وہ ان کو ارسال کریں گے۔ بالکل سر، بہت خوب۔ آپ نے کتب خانوں کے حوالے سے جو ہمارے سماجی رویے ہیں ان کے حوالے سے بہت اچھی گفتگو کی۔ ناظرین، اسی گفتگو کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب، یعنی تخلیق کی جانب۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈاکٹر مقصود جعفری کے حوالے سے۔ کشمیر سے آپ کا تعلق ہے، بہت عمدہ لب و لہجے کے شاعر ہیں، تحقیق کے میدان میں بھی آپ کی کچھ تصانیف منظر عام پر آ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ شاعری میں آپ کا ایک بڑا عمدہ رجحان ہے، شاعری کے حوالے سے بہت ساری تصانیف آپ کی منظر عام پر آ چکی ہیں۔ تو سر آج ان کے حوالے سے کیا عطا کریں گے؟ ہاں، ان کا تازہ مجموعہ روزانہ دیوار زندہ اس نام سے آیا ہے، تو اس سے ایک غزل اپنے ناظرین کی نظر کرتے ہیں۔ دیکھا نہ مہر و ماہ کو صحرائے زندگی میں، دیکھا نہ مہر و ماہ کو صحرائے زندگی میں، جاری سفر رہا ہے تاروں کی روشنی میں، واہ، جاری سفر رہا ہے تاروں کی روشنی میں، آشفتہ سر تھے سر کی ہم نے لگائی بازی، آشفتہ سر تھے سر کی ہم نے لگائی بازی، جاں سے گزر گئے ہم اس زام سرکشی میں، واہ، بہت خوب۔ جاں سے گزر گئے ہم اس زام سرکشی میں، رہبر رہے ہیں رہزن منزل کہاں سے ملتی، رہبر رہے ہیں رہزن منزل کہاں سے ملتی، کھائے فریب کتنے رہبر کی رہبری میں، واہ، بہت خوب۔ کھائے فریب کتنے رہبر کی رہبری میں، چارہ گرو نہ سمجھو دل کی لگی کو آساں، چارہ گرو نہ سمجھو دل کی لگی کو آساں، دیکھا ہے زخم خوردہ اس دل کو دل لگی میں، واہ، دیکھا ہے زخم خوردہ اس دل کو دل لگی میں، کرتے رہے ہیں باتیں ہجر و وصال کی ہم، کرتے رہے ہیں باتیں ہجر و وصال کی ہم، فاقہ کشوں کا بھی ہو کچھ ذکر شاعری میں، واہ، کیا فاقہ کشوں کا بھی ہو کچھ ذکر شاعری میں، بہت خوب۔ یا رب یہ درد کیا ہے جو دل سے اٹھ رہا ہے، یا رب یہ درد کیا ہے جو دل سے اٹھ رہا ہے، ایک کیف سرمدی ہے اس درد عاشقی میں، واہ، اس ایک کیف سرمدی ہے اس درد عاشقی میں، شاعر بھی فلسفی بھی شعلہ بیان بھی ہے، شاعر بھی فلسفی بھی شعلہ بیان بھی ہے، انسان سے محبت ہے خوئے جعفری میں، واہ، کیا انسان سے محبت ہے خوئے جعفری میں، دیکھا نہ مہر و ماہ کو صحرائے زندگی میں، جاری سفر رہا ہے تاروں کی روشنی میں۔ بہت ہی عمدہ کلام آج آپ نے پیش کیا۔ ناظرین، اسی کلام کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی جانب، یعنی کتاب کے تعارف کی جانب۔ تو سر آج تعارف کے لیے کون سی کتاب پیش کریں گے؟ ہمارے ہاں جو اردو تحقیق ہوتی ہے اس میں بعض اوقات کسی ایک شہر کا جو ادبی منظرنامہ ہوتا ہے اسے ایک بڑے جامع انداز میں دیکھا جاتا ہے، بالکل۔ تو اسی نوعیت کی ایک کتاب آج ہمارے سامنے ہے گل بدامہ کے عنوان سے۔ اچھا، ایک تو ہمارے ہاں یہ ترکیب بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، گل بدامہ، یعنی آپ کے دامن میں جو پھول ہیں تو آپ گل بدامہ ہیں، یعنی آپ نے اپنے دامن میں پھول سمیٹے ہوئے ہیں۔
تو ایک تو اس کا نام بڑا دلچسپ ہے. یہ جو داماں کا لفظ ہے یا دامان کا لفظ ہے، یہ جو علاقہ ہے ڈیرہ اسماعیل خان اور ڈیرہ غازی خان، یہ اس کے مغرب میں کوہ سلیمان ہے اور اس کے مشرق میں دریائے سندھ بہتا ہے. تو یہ جو درمیان کا علاقہ ہے یہ دامان کا علاقہ کہلاتا ہے. تو یہ جو کتاب ہے یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں اردو زبان و ادب کے ارتقاء کے سلسلے میں ایک تحقیقی مقالہ ہے، جسے رقم کیا ہے ڈاکٹر محمد علی شاہ صاحب نے. آپ صدر شعبہ اردو ہیں گورنمنٹ کالج ڈیرہ اسماعیل خان میں، اور اردو تحقیق اور اردو تخلیق دونوں سے آپ کی دلچسپی ہے. بڑے ہی مہذب فرد ہیں اور تعلق بھی ایک تہذیبی گھرانے سے ہے. ڈیرہ اسماعیل خان میں اردو زبان و ادب کی جو ارتقائی صورتحال ہے وہ مختلف اصناف میں کیسی رہی ہے، اردو شاعری کیسے پروان چڑھی، اردو غزل نے کیا کیا موڑ لیے، اردو افسانہ، اردو ناول یہ کس حد تک رقم کیا گیا اور اس کی ادبی اہمیت کیا ہے، پھر تحقیق و تنقید اور ادبی تنظیمیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی جامع نوعیت کا تحقیقی کام ہے، خصوصاً ہمارے وہ اسکالرز کہ جو کسی ایک خطے پر تحقیقی نوعیت کا کام کرنا چاہتے ہیں یا اس کی تہذیبی بنیادیں تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ڈاکٹر محمد علی شاہ صاحب کی یہ کتاب گل بداماں ضرور پڑھیں، جس میں کہ یہ دکھایا گیا ہے کہ کسی خطے کا جو ادبی سرمایہ ہے اس کا تحقیقی جائزہ کیسے لیتے ہیں. اس میں سمجھتا ہوں کہ جو تنقیدی توازن ہے وہ بہت زیادہ ہے. یعنی عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ کسی خطے کے ساتھ جب آپ خصوصاً اس خطے کے آپ خود بھی فرد ہوں تو ایک بہت زیادہ ایک محبت اور عقیدت کا جذبہ ہوتا ہے، لیکن اس پہ بعض جملے ایسے بھی ہیں کہ اس میں انہوں نے اپنے مقامی ادیبوں اور اہل قلم پر تنقیدی نشتر بھی چلائے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک متوازن تنقیدی کتاب ہے گل بداماں. اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر محمد علی شاہ صاحب. وہ ہمیشہ کی طرح منفرد اور دلچسپ کتاب کا تعارف آج آپ نے پیش کیا. ناظرین، اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان حرین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.